ٹھیک ہے علی بھائی، مولانا آزاد کا انہوں نے ایک وظیفہ دیا ہے، میں دیکھ رہا تھا ایکسپریس نیوز پہ بیٹھے، تو انہوں نے کہا جی ریڈکشن آف الیکٹریسٹی بلز کے لیے بجلی کام کرنی ہے تو اپنی شہادت کی انگلی لے کے جائیں، میٹر کے اوپر جائیں، زم زم لکھیں کہ پتہ نہیں منہ سے پڑھے، اور انہوں نے کہا 15 دن میں 2 دفعہ، مہینے میں 2 دفعہ کرنا ہے آپ نے، تو کوئی آپ بھی دیکھیں یہ تو علماء ایسے ہیں کہ ان سے ہم شرمندہ ہی ہوتے ہیں جب یہ اس طرح رمضان نشریات میں بیٹھ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے ذام میں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. اس سے پہلے باپا جانی نے بھی کہا تھا کہ آپ سورۃ الکوثر پڑھ کے پھونکیں تو 15% آپ کی ٹینکی کا پیٹرول زیادہ پرفارم کرے گا موٹر بائک میں. اللہ اکبر سبحان اللہ. اس طرح کی کوئی کیلکولیشن قرآن و سنت میں نہیں آئی ہے میرے بھائی. نبی الاسلام نے لاجیکل دین آپ کو بتایا. ایون نبی الاسلام کے مشورے میں کہیں اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز ہائی لائٹ کی کسی نے تو نبی الاسلام نے اس کو بھی انڈورس کیا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں. جب نبی الاسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو وہاں دیکھا کہ نر اور مادہ کا ملاپ کرواتے ہیں کھجور کی اچھی فصل لینے کے لیے. نبی الاسلام ان کسانوں کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے, بس اتنا کہا. انہوں نے وہ ملاپ نہیں کروایا, ان کی فصل کم ہو گئی. وہ شکایت لے کے آیا, یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو ہماری تو فصل کم ہو گئی. نبی الاسلام نے 295C نہیں لگائی کہ تم نبی کے اوپر اعتراض کر رہے ہو. نبی الاسلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تو مشورہ دیا تھا, اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اس کے پابند ہو, اور اگر میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ تمہارے دنیاوی معاملے میں تمہیں سجیسٹ کروں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. نبی اسلام کا تجربہ بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا, آپ کا کسان والا تجربہ نہیں تھا, اور نبی اسلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں, نبی اسلام نے کہا کہ میں نے پہلے تمہاری عورتوں کو منع کیا تھا کہ جب وہ پریگننٹ ہوں تو وہ دودھ نہ پلائیں کہ ان کے بچے میں نقص نہ آ جائے. لیکن میں نے دیکھا ہے پرشین اور رومنز کی عورتیں پریگنینسی کی حالت میں بھی بچوں کو دودھ پلاتی رہتی ہیں اور ان کے پیدا ہونے والے بچے میں کوئی نقص نہیں ہوتا, تو اب تم بھی دودھ پلا لیا کرو. نبی الاسلام کو جب کوئی سائنٹیفک خبر یا ایکسپیرینس پتہ چلتا تھا فوراً اسے ایکسیپٹ کرتے تھے. نبی الاسلام ہمارے ہدایت کے امام ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم کا طریقہ یا E=mc² کے ساتھ نہیں بھیجا, آپ کو ہماری آخرت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. وہ آپ کی فیلڈ ہے. جہاں سائنس کا معاملہ آتا تھا وہاں نبی الاسلام استفادہ کرتے تھے جن لوگوں نے تجربات سے یہ چیزیں حاصل کی ہوئی ہیں. لہٰذا اس قسم کی اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. اب مجھے بتائیں اس نبی کے سامنے اگر یہ بات کی جائے کہ آپ بجلی کے میٹر کے اوپر, ویسے پرانے میٹر کے اوپر اگر آپ اپنی انگلی کے آگے میگنیٹ لگا کے اور وہاں پر انگلی رکھیں تو وہ بل کام آئے گا. یہ میں بتا دوں, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی پرانا ڈیٹا ہو, ہمارے علماء کے پاس پرانے کوئی فتوے چل رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ہوتا ہے کہ میگنیٹ کی وجہ سے وہ پھرکی جو ہے نا اس میں جو وہ ایک ٹائر سا چل رہا ہوتا ہے, ویل سا, وہ اس کی ذرا سپیڈ کم ہو جاتی ہے. لیکن آج کل وہ آلموسٹ آبسلیٹ ہو چکے ہیں, اب تو ڈیجیٹل آ گئے. ڈیجیٹل کے لیے نا کوئی اور 2 نمبری آپ کو سیکھنی پڑے گی. تو زمزم کہنے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی. ہاں یہ ہو سکتا تھا اس زمانے میں, یہ فزیکل چیزیں اللہ کے بندو. یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہمارے علماء صرف دعائیں کرتے رہے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں, کوئی نہیں پڑے. سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی. ایسے علی ایک آخری چھوٹا سا سوال, یوتھ مس گائیڈڈ, ایل انفارمڈ ہے یا اویئر؟ یوتھ ہماری ویل انفارمڈ ہے لیکن مس گائیڈ ہو جاتی ہے جذبات کی بنیاد کے اوپر. انفارمڈ تو ہے لیکن تحقیق نہیں کرتی. کوئی بھی انفارمیشن آ جائے اس کو آگے شیئر کروانا شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً میں یہ بات کروں گا, یہ جو ابھی وہی ہم ایک خاص پولیٹیکل جماعت کو ڈسکس کر رہے ہیں, PTI کو, ان کے پاس تو کوئی بھی ایسی خبر آتی ہے جس میں ان کو کوئی امید نظر آتی ہے. میرا خیال ہے یہ پہلی چھوٹی عید ہے کہ جس کے اوپر کوئی اس طرح کی خبر آج کی ڈیٹ تک 23 مارچ 2025, یہ 23 مارچ کی وجہ سے جھنڈا لگایا ہوا ہے بھائی, یہ فوج کی وجہ سے نہیں لگا ہوا. یہ ملک کسی فوج نے آزاد نہیں کروایا, ایک پولیٹیکل لیڈر نے آزاد کروایا. تو آج کی ڈیٹ تک تو ابھی تک خان صاحب کی رہائی کی کوئی بات نہیں آئی ہے, ورنہ ہر عید کے اوپر نا یوٹیوبرز اپنے ڈالر بناتے ہیں. وہ بیچارہ 1.5 سال سے اندر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگ اپنے ڈالرز پکے کر رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی انفارمیشن اور جھوٹ یہ بہت زیادہ عام ہوا ہے. اس انفارمیشن کے ساتھ یہ بھی چیز جڑی ہوئی ہے. لہٰذا اب ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو تحقیق کر کے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں کہ ان لوگوں کو پروموٹ کیا جائے, اور وہ صحافی جو صرف اپنی خواہشات کو خبر بنا دیتے ہیں اور لگتا ہے کہ کل کوئی گورنمنٹ بدلنے والی ہے یا کل کو خان صاحب کے قدموں میں فلاں جرنیل گرنے والا ہے اور اتنے تو گر بھی چکے ہیں, اس طرح کر کے جو رپورٹس پیش کرتے ہیں
انہوں نے خان صاحب کی بھی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کروایا اور نہ اپنی کریڈیبلٹی کوئی بحال کروائی ہے. اور پھر جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا, تو میں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں تھا, میں تو پھر فرنٹ سے لیڈ کیا اور دیکھے کیسے دبکے ہوئے. اب میں بلا رہا ہوں, بھاگ رہے ہیں آگے آگے, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی میں نے کہا بھائی آؤ سامنے بیٹھو. اس نے شرط رکھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں قبول کر لوں گا. اس نے کہا میں پرانی ویڈیو سے بات, میں نے کہا پرانی پہ بھی کر لے, آ جا نکل, بھاگ گئے. یعنی ان کا سب سے بڑا ٹارزن تھا دبکا ہوا ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا یہ پلیٹ فارم اللہ کی مدد سے چل رہا ہے, سچائی کے اوپر غلطی لگ سکتی ہے, ہمیں بھی معافی مانگیں گے, بےایمانی پہ نہیں, کسی ایجنڈے پہ نہیں چل رہے. اسی لیے دیکھیں نہ کوئی مولوی, نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر اور نہ کوئی یوٹیوبر ایسا بچا ہے کہ جو ٹکرایا ہو اور خود پاش نہ ہو گیا. اللہ کے فضل سے, اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر. چھوٹی سی اسرائیل کی نیوز بھی آ رہی تھی کہ وہاں پہ کوئی ڈیلیگیشن گیا پاکستان سے 10 لوگوں کا, اس میں 8 میل ہیں اور 2 فیمیل ہیں. کدھر گیا؟ اسرائیل گیا پاکستان کا ڈیلیگیشن. اسرائیل ایک نیوز پہ اسرائیل کے بارے میں اگر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں ہم. نہیں بس میرا موقف یہ ہے کہ اسرائیل اگر فلسطین کو الگ سے ایک ریاست دے دے تو مسلم دنیا کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور یہ آج سے نہیں, شروع سے میرا موقف ہے. کرٹیسزم نہیں آتا عوام بے شک ہے, میری بلاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ 5 طاقتوں نے تھوڑا احسان کیا ہم پہ کہ فلسطین کی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیے کہ ان کو بھی ایک حصہ مل جائے. پہلے تو کوئی امپائر قبضہ کرتی تھی, کیا جب ہم نے قبضہ کیا تھا سب کانٹیننٹ کے اوپر تو ہم نے ہندوؤں کو یہ ملک واپس کر دیا. وہ انڈیا میں رہ رہے ہیں, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جن افریقن ملکوں میں ہم نے رومنس کو شکست دے کے وہ ملک حاصل کیے ہیں, مصر حاصل کیا, تو کیا ہم نے ان کو واپس کر دیے؟ اس طرح نہیں تھا ہوتا پہلے. یہ تو بڑی بات ہے کہ انہوں نے قبضہ کر کے بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر راضی ہیں. سائل ادیم صاحب کی جو بات ہے نا, وہ ان کا اپنا ایمانی جذبہ ہے, لیکن میں گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں. آج کل ایسا نہیں ہوتا بھائی, اس کے باوجود انہوں نے اسپیس دی ہے. میں کہتا ہوں اگر فلسطین کو ریاست مل جائے جو ہم نے ایگری کی تھی. جب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسپیس دی, تو لگتا ہے آپ بڑا کوئی اچھے لوگ ہیں, انہوں نے اسپیس دی, انہوں نے 50,000 بچہ مار دیا. اوہو یار, یہ تو ٹاپک ڈسکس نہیں ہو رہا, 2 باتوں کو آپ مکس کر رہے ہیں. میں 1948 کی بات کر رہا ہوں, آپ آج کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈیبیٹ ہے, یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. دیکھیں ایک مسلمان سے یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ ختم نبوت کو ڈسکس کر رہا ہو اور آپ کہیں کہ علی بھائی آپ توحید کو نہیں مانتے. اور بھائی توحید تو پہلے ہے, اس وقت تو ختم نبوت ٹاپک ہے. اس وقت تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں فلسطین کی ریاست. جو وہ کانٹیکسٹ ہے نا, وہ آج کل نہیں اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں دل وہ اس طرح کا آج کل بڑا زیادہ ایموشنل ہوا ہے, سینٹیمنٹل, وہ اس کی بات کرتے ہیں ذاتی 50,000. اس میں میرا ایک اور سوال بھی ختم کر دیا علی بھی, ایک چیز اور سوال نہیں میں بتاتا ہوں, ایک اور سوال. ایموشنل تو ختم کریں, میرے پاس تو چتر موبائل بھی نہیں ہے, میرے پاس واٹس ایپ بھی نہیں ہے. ایک اور سوال, ایموشنل تو میں ہوں. سننے تو ایک اور سوال بھی ہے جو نان بلیورز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر 50,000 کے قریب جب بچے شہید ہو رہے تھے وہاں پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو خدا, جو کریٹر, آپ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ رحمت ہے سب سے بڑی. آبویسلی مطلب یہ ورڈز نہیں پتا, اونچ نیچ کی معافی, وہ آپ بہتر بتا دیجیے گا. تو کہتے ہیں ویئر واز یور گاڈ ایٹ دیٹ ٹائم, کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. گاڈ نے تو دنیا کو قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. 50,000 تو کچھ بھی نہیں, ملینز آف مسلمز قتل ہوئے ہیں تاتاریوں کے ہاتھوں. خدا تو اس وقت بھی تھا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قانون جسٹیفیکیشن کیا ہے, قانون ابتلا ہے. کسی کو دے کر آزمایا, کسی سے لے کر آزمایا. ہاں جی, تو یہ بات کرنا, اللہ تعالیٰ نے تو کہیں گارنٹی نہیں لیا. یزید کے دور میں امام حسین شہید ہوئے, خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی, مدینہ شریف کی بے حرمتی ہوئی, گاڈ ادھر ہی تھا. گاڈ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, آخرت کا دن رکھا ہوا ہے. آپ گاڈ کو اس بات کے اوپر ٹونٹ نہ کریں جو اس نے خود قرآن میں کئی جگہ یہ آیت ہے. اگر ہمارے ہاں ٹونٹ نہیں کر سکتے, سیکھنے کے لیے, لرننگ کے لیے. میں بھی ان کو ہی کہہ رہا ہوں, آپ کو کہہ ہی نہیں رہا. آپ سے مراد وہ ہیں, میں کلا پڑھا لکھا بندہ کتنے جاواں. قرآن اگر بار بار یہ بات کرتا ہے نا کہ اگر یہ بات طے نہ پا چکی ہوتی اللہ کے ہاں تو کب سے دنیا میں ہم فیصلہ کر دیتے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا, آخرت میں ہوگا. میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ سپیس ہے مسلمانوں کے پاس کہ ان 5 طاقتوں نے ورلڈ وار 2 جیتنے کے بعد بھی ہمیں سپیس دی کہ بھئی آپ اپنی ریاست بنا سکتے ہو. ورنہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سب کا قتل عام ہوتا تھا. دیکھیں جب یروشلم فتح کیا تھا کرسچنز نے تو سب مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا. تو اس اعتبار سے ہم اس پریزنٹ ورلڈ میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں. جو حصہ ملتا ہے وہ لیں, پولیٹیکل سٹرگل کریں, سائنس میں ترقی کریں. میں نے اسد کی پوڈ کاسٹ کے اندر بھی آن کی یہی کہا تھا کہ بھائی خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. لیکن اب میں تو آپ سے پوچھوں گا, آپ نے کہا میرے ایموشنز ہیں, واٹس ایپ آپ نے کیوں نہیں بند کیا, یہ چھتر موبائل آپ نے کیوں نہیں بیچا ابھی تک, اور اس گھڑی کا تو مجھے پتہ ہی نہیں, ہو سکتا یہ بھی کہیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس کے تانے بانے نہ ملتے ہوں, کافی جگہ سے ملتے. اور یہ جو یہ ہے یہ بھی اسرائیل تک تو نہیں جاتا کہیں.
کیونکہ اجمیر شریف کی کوئی چیز ادھر نہیں ہے، نہ بغداد شریف کی، نہ بریلی شریف اصل کی. میں میں نے اپنا سارا بری بسترا بند کر دیا. وہ مجھے کہنے کے وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. وہ ایموشن الحمدللہ مجھے اس طرح پریزنٹ کرتا ہے جس طرح میں پتہ نہیں کوئی اسرائیل کا حمایتی ہوں. بھائی میں تو میں اس میں بھی وہی بات کروں گا، میں تو ان کی وہ چیزیں یوز ہی نہیں کر رہا، الا یہ کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کوئی کرنی پڑتی ہے.